ویلکم ٹو مائی چینل اسلامک واقعات اسٹوڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، یہ ایک بہن کا کمنٹ آیا تھا، اسی ٹاپک کے اوپر ویڈیو بنا کر آپ کو بتا رہا ہوں۔ پیارے دوستو، ناپاکی کی حالت میں سحری کرنا جائز ہے یا نہیں، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جنابت کی حالت میں سحری کرنے والے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان بھی سن لیجئے، ناپاکی میں سحری کرنا جائز ہے یا نہیں۔ پیارے ناظرین، اگر لوگ جنبی حالت میں خود کو، اپنے کپڑوں کو، بستر کو ناپاک سمجھتے ہیں اور کھانے اور کام کاج کو ہاتھ نہیں لگاتے جب تک غسل نہ کر لیں، اور جو خواتین بچوں وغیرہ کو دودھ پلانا، کھانے پینے والی چیزوں کو ہاتھ لگانا گناہ سمجھتی ہیں، یہ سمجھ کر وہ ناپاک ہیں، اسی طرح ماہ رمضان میں جنابت کی حالت میں سحری کرنے کو ناجائز سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ناپاکی حالت میں روزہ رکھنا گناہ ہے۔ یا اگر دوسرے لفظوں میں بات کی جائے کہ اگر کسی پر غسل کرنا فرض ہو، جیسا کہ کسی کو احتلام ہو گیا یا رات کے وقت میاں بیوی نے حقوق الزوجیت ادا کیے جن کی وجہ سے ان پر غسل واجب ہو گیا، اور بغیر کسی غسل کیے یہ سو گئے، رات کو دیر سے آنکھ کھلی اور سحری کا وقت بہت کم ہو گیا، اور وہ ناپاکی کی حالت میں سحری کھا کر روزہ رکھ سکتے ہیں، روزہ ہوگا یا نہیں؟ سحری سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے، اسی بارے میں شریعت کیا حکم دیتی ہے، علماء کیا حکم دیتے ہیں، آج اس ویڈیو میں آپ کو میں بتاتا ہوں۔ پہلے دوستو، احادیث کی روشنی سے جوابات آپ کو ملیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر بھی لازمی کیجیے گا تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو سکے۔ پیارے ناظرین، ماہ رمضان میں اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ ہم ناپاک کی حالت میں سحری کر سکتے ہیں یا ناپاکی حالت میں روزہ رکھ سکتے ہیں، کیا جائز ہے یا نہیں؟ اگر کسی کو احتلام ہو جائے یا وہ بیوی سے ہم بستری کرے تو ہم بستری کرنے کے بعد مرد عورت کے لیے صرف نماز طائف اور مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے، اور اس کے علاوہ باقی تمام کام کرنے جائز ہیں۔ خواتین مرد پر کہیں بھی ایسی پابندی کا ذکر نہیں، بلکہ غسل کرنے سے پہلے بھی جنابت کی حالت میں ہی تمام لوگوں کام کاج کر سکتے ہیں، کھانا تیار کر سکتے ہیں، گھر کے کام کر سکتے ہیں، سارے کام کرنا جائز ہیں۔ اسی طرح ماں بچے کو دودھ بھی پلا سکتی ہے، ان کی دیکھ بھال بھی ان کر سکتی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے اصحاب میں سے کسی آدمی سے ملتے تو ان کے جسم پر ہاتھ بھی پھیرتے اور ان کے لیے دعا بھی کرتے۔ صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ایک صحابی کترا گیا، پھر آپ کے پاس آیا۔ اس وقت آیا جب دن چڑھ گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں دیکھتا تو تم مجھ سے کترائے کیوں؟ میں نے عرض کیا، کیا میں جنبی تھا، اس لیے مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں آپ مجھ پر ہاتھ نہ پھیریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ناپاک نہیں ہوتا۔ اس احادیث پاک سے ثابت ہو گیا کہ جنابت، حیض اور بول بنا سے انسان نماز وغیرہ کے قابل نہیں ہوتا، یہ معمولی پلیدی ہوتی ہے، انسان خصوصاً مسلمان پاک ہوتا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ ملنا جلنا، اس کے ساتھ کھانا پینا، اس کے جسم پر ہاتھ وغیرہ پھیرنا جائز ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا جھوٹا کھانا پانی پیا جا سکے، کسی چیز میں ہاتھ ڈال دے اور ہاتھ کو ظاہری نجاست بھی نہ لگی ہو تو وہ چیز پاک رہے گی، اور ناپاکی کی حالت میں سحری کر سکتے ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جس طرح ناپاکی حالت میں کھانا پینا، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جائز ہے، اسی طرح ناپاکی حالت میں سحری کرنا بھی جائز ہے۔ حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ میں اور میرے والد حضرت عائشہ کے پاس حاضر ہوئے تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا کہ میں گواہی دیتی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احتلام کے سبب سے نہیں بلکہ جمع کے سبب سے حالت جنابت میں صبح کرتے اور غسل کیے بغیر روزہ رکھتے۔ پھر ہم دونوں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پائے ہو، اور انہوں نے بھی یہی بات بخاری میں بھی بیان کی۔ حضرت ام المومنین عائشہ اور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فجر پا لیتی اور بیویوں سے صحبت کی وجہ سے حالت جنابت میں ہوتے، پھر آپ غسل فرماتے اور روزہ رکھتے۔ معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص پر غسل واجب ہو اور وہ صبح صادق سے پہلے غسل نہ کر سکا اور سحری کر کے یا بغیر غسل کی وجہ یہ نیت کر کے روزہ رکھ لیا تو اس کا روزہ درست ہے، ناپاک ہونے کی وجہ سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، البتہ جلد از جلد غسل کر لینا چاہیے۔ غسل میں اتنی تاخیر کرنا کہ فجر کی نماز قضا ہو جائے کے بعد افضل یہی ہے کہ آدمی جلدی سے جلدی غسل کر کے پاک ہو جائے، لیکن اگر نماز کا وقت
تک غسل کو مؤخر کر دے تو گناہگار نہیں ہوگا، البتہ فجر تک غسل مؤخر کرنے کی صورت میں اگر ہم بستری کے بعد سونا ہو تو بہتر یہ ہے کہ آدمی استنجا اور وضو کر لے پھر سو جائے اور پھر بیدار ہو کر غسل کر کے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے رات کو جنابت لاحق ہوتی ہے، یعنی کہ احتلام ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کر کے دھو کر سو جایا کرو۔ بظاہر حق یہ وضو کرنا جنبی کے سونے کے لیے طہارت ہے، یعنی جنبی وضو کر کے سویا تو گویا وہ پاک سویا، لہٰذا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جیسے رات کو احتلام ہو یا جمع سے فارغ ہو، اس کے بعد سونے کا ارادہ ہو یا اسے غسل جنابت میں تخیر کا خیال ہو تو ایسی شکل میں جنبی کا وضو کر لینا سنت ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو سے کچھ اچھی لگی یا کچھ سیکھنے کو ملا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں، اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔